بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری بس لڑائی یہ ہے کہ جب آؤ تو بات صاف کہہ دو، بات پوری صاف کہہ دو۔ تمہیں تو الجھن سے گھبراہٹ ہوتی نہیں، تمہیں تو عادت پڑی ہوئی ہے، لیکن مجھ کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ وہ کیا آدمی ہے جس کو وقت کی قدر نہیں، وقت ضائع کر رہا ہے۔ الجھن میں پڑھ کر کتنا کام چھوٹا، آخر اس کے دماغ میں دل میں انتشار ہوگا یا نہیں ہوگا، سکون رہے گا، جمعیت خاطر رہے گی، اس کا لگاؤ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا اس میں بھول نہیں آئے گی، اور جب بھول آئے گی تو اس سے اللہ والے کو پریشانی ہوگی۔ ہمیں تو عادت پڑ گئی، 70-80 سال کے ہو گئے، آج تک کچھ بھی کام نہیں کیا سوائے گھونسلہ بنانے کے اور بچے پیدا کرنے کے، بس اور کچھ کام نہیں۔ اور اللہ والوں نے بچے بھی پیدا کیے، بیویاں بھی رکھی، مخلوق خدا کی خدمت کی، جہاد بھی کیا، کتابیں بھی لکھی، سبق بھی پڑھائے، تقریریں بھی کی، مخلوق کی اصلاح بھی کی، اور اپنی بھی فکر کی، دوسروں کی بھی فکر، کتنا کام انجام دیا۔ تو جس کا آدمی کو کام ہوتا ہے اس کو بیکار کی باتوں سے الجھن ہوتی ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، جب بیوی کا انتقال ہو گیا تو دوسری شادی کے لیے خاندان والے چپٹے، بار بار اصرار، وہ حضرت ہر وقت بے چین، کہیں رات کو 2-2 ڈھائی بجے تک مطالعہ کتاب کا ہو رہا ہے، بعض جگہ رات کو سونا بھی نصیب نہیں ہوتا، اور اٹھے اور تہجد پڑھی اور پھر اپنا کام میں مشغول، سونا بھی نصیب نہ ہوا، بعض دفعہ اتنے مشقت ایک مسئلے میں ہو جاتی تھی۔ تو حضرت منع فرماتے تھے، جب زیادہ چپٹے تھے ایک دن ایک دم سے فرمایا، لاؤ جلدی سے پڑھواؤ نکاح، لاؤ جلدی نکاح پڑھواؤ، جان چھوٹے تمہاری بھی ہے میری بھی۔ یعنی کیوں ناگوار؟ تو اس لیے کہ دین کا کام میں حرج ہوگا، ہولی شادی کیا بس، اب کیا شادی بیاہ میں الجھے رہیں گے، دین کا کام کون کرے گا؟ اگر یہ بزرگ اتنی قربانیاں نہ دیتے تو آج اللہ تعالیٰ کا دین پوری دنیا میں اس طرح سے زندہ نہ ہوتا۔ فضائل رمضان ہی کو دیکھ لو، ہر مسجد میں، ہر جماعت میں، ساری دنیا میں پڑھی جا رہی تھی، ہے نا، 14 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا۔ اگر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس میں محنت نہ کرتے، فضائل رمضان نہ لکھتے، تو ساری دنیا کے لوگ فضائل رمضان سے کیسے فائدہ اٹھاتے؟ اور ایسی کوئی کتاب تھی نہیں جس سے اتنا فیض حاصل ہو جو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ تو جب کوئی آدمی آتا ہے، کیسا ہے؟ ملنا ہے، ملنے کے لیے کیا ہے؟ تو دوستی ہے تمہاری میری، کیوں ملنا ہے؟ لیکن کچھ کام تھا، اب کام پوچھو کیا کام تھا، تو کتنے پریشان کر رہا ہے، کام تھا، گھر میں پریشانی سے رہے، اب پریشانی کیا رہے، اب یہ پوچھو کتنی دیر ہو گئی۔ یوں نہیں کہا کہ گھر میں بخار ہے، بچوں کو تکلیف، سب بیمار پڑے رہے ہیں، اس کے واسطے کچھ چاہیے، دے دو، دعا دے دو یا پانی دے دو، جو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ نہیں، کبھی کہ ملنے آیا ہوں، کبھی کہ پریشانی سی ہو رہی ہے، کبھی کہ گھر میں سارے کے سارے الجھن میں مبتلا ہیں، پتہ نہیں چل کے رہتا کیا، کاروبار بھی ٹھپ ہو رہا ہے، یہ بھی ٹھپ ہو رہا ہے، قرضہ بھی ذمہ ہو رہا ہے، فلانا۔ تو اللہ والے، اللہ سے جب ہٹے گا دل تو دل کا سکون ان کا ختم ہوگا، ان کو جھنجھل آتی ہے، ان کو پریشانی پیدا ہوتی ہے، اللہ والوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ اتنی دیر کے لیے خواہ دماغ اور دل کے اندر انتشار پیدا ہو گئی، سکونی میں بے سکونی پیدا ہو گئی، بلکہ یادداشت میں فرق آ گیا، میں کیا سوچ رہا تھا ایک دم کیا نہیں ذہن سے نکل گئی بات۔ اکثر بیان میں ہوتا ہے کوئی بات سامنے آ جاتی ہے تو بول پڑتے ہیں تو وہ بات نکل جاتی ہے کہ ہم کیا کہہ رہے تھے، میں پوچھتا ہوں لوگوں سے، بتاؤ میں کیا کہہ رہا تھا، تو بات نکل جاتی ہے۔ ایک بیچارے مساجد کے تھے یا شاید بھیسانی کے تھے، چودھری صاحب حضرت کی خدمت میں وہاں تھانہ بھون گئے، تو ماں نے کہا بیٹے وہاں بھی جاؤ گا حضرت جی کے پاس؟ کہا وہاں بھی سلام کرنے جاؤں گا۔ کہا تو اس سے تعویذ لیتا ہے، بخار چڑھے تھے بچی کو سردی سے، تعویذ لیتا ہے۔ اچھا، چلا گیا شہر میں اپنا کام کیا، پھر حضرت سے ملنے گیا، جب جا کے کہا ملاقات کی، حضرت نے فرمایا کہو چودھری صاحب کیسے آنا ہوا؟ فرمایا وہ حضرت سلام کرنے آیا تھا، کام آیا تھا شہر میں، تو سلام کرتا چلوں۔ اچھا، بہت اچھا، جی خوش ہوا، صاف بات کہہ دی،
شہر میں کام آیا تھا، آتے ہی رہتے ہیں اور حضرت کو بھی سلام کرتے چلیں. بہت اچھا جی، خوش ہوا. اب تھوڑی دیر تو بیٹھنے دیا، اس کے بعد پھر اپنا کام کرو بھائی، تمہارا کام بھی اپنا جا کے دیکھنا ہے، ہمارا بھی دوسرا کام ہے، ہم یہاں کتنے بھیڑ لگائے بیٹھے رہیں گے. تو حضرت نے فرمایا اچھا، بہت اچھا، فی امان اللہ، یعنی چلو رخصت، چھٹی. اب انہوں نے کہا کہ حضرت وہ اماں نے یوں کہا تھا بچی کو بخار چڑھا، اس کا تعویذ منگایا تھا اماں نے، بس ایک تماچا مارا اور فرمایا تم تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں سلام کرنے آیا تھا، تم تو یہ کہہ رہے تھے سلام کرنے آیا تھا. گاڑی چلتے اماں نے آیا تو سلام کرنے، اماں نے یوں کہا تھا جب وہاں جاوے تو یوں میں تعویذ بھی لیتے یوں کہا تھا. تم نے آتے کیوں نہیں کہا تھا کہ میں تو سلام کرنے آیا ہوں، لیکن اماں نے یوں کہا تھا تعویذ بھی لیتا ہے حضرت سے یوں کہنا چاہیے تھا، بات پوری کیوں نہیں کہی تھی؟ اٹھ جاؤ یہاں سے، کھڑے ہو جاؤ. اب تماچا لگ گیا، باہر آ کے بیٹھ گئے. اب بڑا آدمی زمیندار گاؤں کا، اب پریشان، اب وہ تماچا پھر رہا، سارے بدن میں بھاگا ہوا، سناٹا نکل رہا بدن میں، سینس ہو رہی ہے. کوئی ملنے والا آیا، چودھری صاحب کیا بات ہے؟ کہیں بھائی کیا بتاؤں، اس طرح سے غلطی ہو گئی. اب اس کی سمجھ تھی انہیں جو کہا غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی. تو ان کا کوئی بات نہیں، پھر دوبارہ جاؤ. بھائی دوبارہ کیسے جاؤں؟ پھر جاؤ تم، حضرت کو یاد نہیں رہتی ایسی لمبی چوڑی باتیں. دوبارہ جاؤ، جا کے سلام کرو، پھر پوچھیں گے کیسے آئے تو بتا دینا کہ اماں نے سردی کے بخار کا تعویذ منگایا تھا. بہت اچھا. ڈرتا گیا اور چودراپن سارا نکل گیا. اب جا کے کہہ رہا ہے حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھا جی کیسے تشریف لائے، کیسے آنا ہوا؟ فرمایا حضرت اماں نے سردی سے بخار چڑھے بچے کو، اس کے لیے تعویذ منگایا تھا. بہت اچھا، بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. تعویذ نکالا، تعویذ نکال کر کے حضرت نے لکھ کر کے دیا اور فرمایا سیدھے ہاتھ پر باندھ دینا. جی بات ختم ہو گئی. نہ ڈانٹا، نہ ڈپٹا، نہ کچھ کہا، بلکہ اتنا فرمایا چودھری صاحب جھوٹ نہیں بولا کرتا. اتنی نصیحت. یہ بری لگی بات، اچھی ہے. جھوٹ کو بولے آدمی. یہ فرمایا چودھری صاحب جھوٹ نہیں بولا کرتے. تو یہ فرمایا تم تو بے فکر ہو گئے. اللہ والے کا دماغ پریشان ہو گیا. وہ اس لیے تسبیح پڑھتا، اللہ کا دھیان کرتا، کچھ لکھتا پڑھتا، کچھ اور کام کرتا، تم نے آ کے خلل ڈال دیا. کیونکہ دوسرے نے اس کا دھیان اپنی طرف بٹا دیا ہے. اس لیے اس کو گرانی ہوگی، بوجھ ہوگا. اور بعضیں تو بوجھ ایسا اتار دیتے ہیں، دماغ صحیح کر دیتے ہیں، اور بعضیں اپنا آپ جھیل لیتے ہیں. یہ شاملی کے راستے میں گاؤں ہے مستان کھیڑا، وہاں ایک مدار ہے مستان شاہ کا. مستان شاہ کا مدار ہے، بڑا لمبا چوڑا مدرسہ ہے، بہت عالیشان. غیر آباد ہو رہا ہے، کوئی آج تک آباد نہیں کر سکا، نہ ان لوگوں نے ہونے دیا اس کو. اور اتنی شاندار عمارت، اتنی شاندار مسجد، اتنا شاندار مقبرہ، اتنے شاندار کمرے، بڑا شاندار ہے. کیا کریں؟ تو کاندلے سے ایک حافظ صاحب حضرت کے پاس گئے اور جانے کے بعد ان سے ملاقات کی مستان شاہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم، السلام علیکم. جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا السلام علیکم، پھر جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا میں پہلے آیا تھا تو قرآن شریف سن کے بڑا خوش ہوئے تھے، آج میں قرآن ہی شروع کر دوں. انہوں نے قرات شروع کر دی، قرآن پاک کا رکوع شروع کر دیا. جب پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے اٹھا کے پتھر پڑا تھا، اینٹ ماری زور سے سر میں، سر کھیل ہو گیا اور خون چل پڑا بری طرح سے. اٹھ کے بھاگے وہاں سے، جا کے پٹی وٹی کرائی. پھر جا کے ان سے کہا جن کے ساتھ گئے تھے آج تو حضرت نے میرے اینٹ مارے، میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں تھا، قرآن شریف پڑھا تھا. پھر وہ ان کے ساتھ ملنے کے لیے آئے. کچھ دن کے بعد آگے بات چیت تو دماغ حاضر تھا. فرمایا حضرت آپ نے ہمارے حافظ صاحب کو دن کیوں مار دیا تھا، کیا غلطی کر دی تھی انہوں نے؟ فرمایا کیوں، کیا ہوا تھا؟ اگر قرآن شریف پڑھا تھا انہوں نے، آپ نے اٹھا کے ان کے پتھر مارا، اینٹ ماری. تو آپ نے فرمایا تو بھاگ گیا ورنہ اس کی جان لے لیتا میں. یہ تو بھاگ گیا ورنہ میں اس کی جان لے لیتا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کا کلام پڑھنا بے ادبی ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کا کلام پڑھنا بے ادبی ہے.
یعنی اس وقت یہ حالت تھی حضرت سمستان شاہ کی کہ اللہ تعالیٰ اور وہ آمنا سامنے ہے، مشاہدہ جسے کہتے ہیں مشاہدہ. تو اس میں اللہ تعالیٰ کا قرآن اگر کوئی پڑھے گا تو اللہ ذات سے ہٹ کر صفات پہ آئے گا، دھیان نہیں آئے گا. ذات سے ہٹ گیا، صفات پر آ گیا، اور جب صفت پر آیا تو ذات اچھی ہے یا صفات اچھی ہے؟ اس لیے ہمارا اینٹ. اب ہم کیا سمجھیں گے؟ انہیں کہنا پاگل ہے اللہ والے. ہاں پاگل تو ہے، تو نہیں سمجھتا، تو نے نہیں سمجھا دین کو، تو نے سمجھا ہی نہیں اللہ والوں کو. تو نے اتنی لمبی چوڑی باتیں بنا کر کے اللہ والے کا ذہن اللہ سے ہٹا دیا، اس میں کمی آ گئی. اس سے پوچھو کہ اگر تمہارے پیسے میں کمی آ جائے تو کیسا رنج ہوتا ہے، جسمانی تندرستی میں کمزوری آ جائے تو کتنا غم اور رنج ہوتا ہے. میں گھار گیا ہوں، ابھی یہ قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ میں پیلا ہو گیا ہوں. اللہ والوں کے دل کے اندر کمی آ گئی، مگر اسے کیا خبر، اس آنے والے کو کیا خبر کمی آ گئی. اس پر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میری کسی سے لڑائی نہیں ہے، بس لڑائی یہ ہے کہ جب آؤ پوری اور صاف بات کہہ دو، تم بھی فارغ میں بھی فارغ، چلو اپنے کام میں لگو، میں بھی اپنے کام میں لگوں. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی. جب جاؤ کہیں کسی اللہ والوں کے پاس، جس مقصد سے جاؤ پوری بات صاف صاف کہہ دو، بھول جاؤ کوئی نہ رہے. خود ہی نہیں کا واقعہ حضرت تھانوی کا، جب یہ گنج مراد آباد پہنچے مولانا فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے، تو مغرب کے وقت پہنچے، شام کے وقت میں. اور حکم شریعت کا یہ ہے کہ مہمان کو چاہیے سویرے جائے تاکہ میزبانوں کو تکلیف نہ ہو. اب تو ہوٹل چل رہے ہیں خوب، جاؤ بھائی ایک پلیٹ پکڑ لاؤ بریانی کی، اللہ کی بریانی مرغے کی رکھ دی سامنے. جب کہاں تھے دیسی مرغا تو تلاش کو، خاص مہمان ہے دیسی مرغا تلاش کرتے پھرو، پھر لا کے اسے پکواؤ، پھر سارا گھر کھاوے گا، جب جا کے اس کے آگے جاوے گا، ہے نا. اب تو آسان ہے، ایک پلیٹ لا، وہی مہمان کے منہ پہ رکھ دو، جا بھائی ورنہ کھا چاٹ اور بھاگ جا. تو حکم یہ ہے کہ سویرے جائے. ہو سکتا ہے سب گھر والے کھا کے فارغ ہو گئے ہوں، اب تم جا ٹپ کے وہاں بے وقت بغیر خبر کیے پہنچ گئے تو گھر والوں کو پریشانی ہو، انڈے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، دال ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، پکائیں کھائیں گے، اور آپ خیریت سے کھا کے بھی آ گئے بڑھانے میں کہیں ہوٹل پہ. تب آپ بعد میں جب کھانا آیا کہ بھائی میں تو کھا کا بڑھانے کھائی آیا تھا، اب کتنا زور پڑے گا. خدا کے بندے جبھی کیوں نہ کہہ دیا بھائی کھانے کی فکر نہ کرنا، میں کھانا کھائی آیا ہوں. صاف ہو جاتی بات نہیں ہو جاتی، تکلیف تو نہ ہوتی. مگر اس نے ایسی حرکت کی ہے تو تندرستی میں کمی آ جائے، رنج ہوتا ہے. اسے کیا خبر ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میری کسی سے لڑائی نہیں ہے، بس لڑائی ہے تو یہ جب آؤ پوری اور صاف بات کہہ دو، تم بھی فارغ میں بھی فارغ، چلو تم اپنے کام میں لگو میں بھی اپنے کام میں لگو. تو دن صبح جب پہنچے تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گرما گئے کہ بے وقت آٹپ کا مہمان. اور خاص طریقے سے اگر اپنی بیوی کا معاملہ ہو تو چلو کہہ دو بھائی مہمان آ گئے ایک روٹی ڈال دو، یا کوئی نوکرانی لگا رکھی ہے اسے کہہ دو 2-4 روٹی پکا دو، پکا دے گی نوکرانی. اب نوکرانی بھی نہیں ہے، بیوی بھی اس قابل نہیں ہے، جس قابل تھی 2 روٹی اس نے ڈال لی، ایک اپنی ایک ہماری. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آ گیا مہمان تو اب کس سے کہیں، اب اسے بوڑھیا کو پریشان کریں. ہوٹل ہے نہیں جو وہاں سے منگوائیں، رات لڑکوں کی بیویاں کسی پر اعتبار نہیں. کون بیوی خدمت کرے گی؟ لڑکوں کی بیویاں کون خدمت کرتی ہیں؟ کسی کا جیم آ گیا کر دی، نہ جیم آئے نہیں کر دی. اس لیے ان پہ بھی کامل بھروسہ نہیں ہے، لڑکوں کی بیویوں پر بھی کامل بھروسہ نہیں ہے. تو اس لیے حضرت کو ناگوار گزرا. تو ناگواری میں یوں بول اٹھے، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کون ہو، کیوں آئے ہو، کہاں سے آئے ہو. ایک سانس میں 3 سوال. اب حضرت تھانوی تھے، انہوں نے فرمایا اشرف علی میرا نام ہے، تھانہ بھون کا رہنے والا ہوں، ملاقات کے لیے آیا ہوں، یہیں کھاؤں گا یہیں سوؤں گا اور صبح کو جاؤں گا. سیدھی بات ہے، ساری بات صاف کیا جی صاف ہو گئی رہی تھی کچھ. اشرف علی میرا نام ہے، تھانہ بھون کا رہنے والا ہوں، رات کو یہیں سوؤں گا یہیں کھاؤں گا، ملاقات کے لیے آیا ہوں، صبح جاؤں گا. مقصد ہی بتا دیا ملاقات کے لیے آیا ہوں.
الجھن تو نہیں رہی۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب خوش ہو گئے اور خوش ہو کر فرمایا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کتنی نکھری ہوئی طبیعت کا آدمی ہے، ساری بات کو صاف صاف کہہ دیا، کوئی گلجھٹ نہیں چھوڑی، خوش ہو گئے۔ پھر خادم سے فرمایا جاؤ گھر میں دیکھو کچھ کھانا ہو تو ان کے لیے لا کے دے دو۔ اب وہ گیا روٹی دال لا کے، وہ کھلی لیا روٹی۔ حضرت نے فرمایا کپڑا نہیں تھا گھر میں، کوئی کپڑا نہیں تھا، دستری وغیرہ میں لپیٹ کے لانا چاہیے تھا، دستری میں لپیٹ کے لائے۔ کمرے میں بھیڑ تھی، حضرت نے فرمایا مجھے تخت پڑا ہے کونے میں، اسے بیٹھ کے کھا لو۔ وہ اوپر بیٹھ گئے، حکم تھا تو بیٹھ کے کھانے لگے۔ حضرت نے فرمایا یہ مت سمجھنا کہ تم کو اوپر بٹھا دیا، ہم نیچے بیٹھے ہیں، میرا بڑا درجہ ہے۔ حضرت نے اوپر بٹھا کے کھانا کھلایا۔ کہتے نہیں کہتے لوگ بڑا یہ جتاتے ہیں، میرے حضرت نے یہ یوں اکرام کیا تھا، یہ پتہ نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا یہ مت سمجھنا کہ ہم نے تم کو اوپر بٹھایا ہے، ہم نیچے بیٹھے ہیں، جو پلڑا خالی ہوتا ہے وہ اوپر ہی رہتا ہے، جو پلڑا خالی ہوتا ہے وہ اوپر ہی رہتا ہے، یہ ارشاد فرمایا۔ تو حضرت والا کا ٹوکنے سے مقصد ان کے مزاج کو صحیح بنانا تھا، ان کو آدمی بنانا تھا، چونکہ بے آدمیت سے خود اپنے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ اس وقت احساس نہ کرے مگر بعد میں احساس ہو جاتا ہے، دوسرے کو بھی اس کی بے آدمیت سے سخت تکلیف پہنچتی ہے۔ آدمی بے آدمیت کا طریقہ اختیار کر رہا ہے، اس وقت تو اس کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی ہے، لیکن بعد میں اس کو بھی تکلیف محسوس ہوگی، بالخصوص جب کہ اس کو سمجھا دیا گیا ہو، پھر کہے گا مجھ سے بڑی بھاری غلطی ہوئی، میں نے تکلیف پہنچائی۔ وہ جان کے تکلیف نہیں پہنچائی، مگر اس نے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچنے کا اہتمام نہیں کیا۔ جان کے تو تکلیف نہیں پہنچائی، مگر یہ تو اہتمام نہیں کیا کہ میرے سے تکلیف نہ پہنچے، اس لیے تکلیف پہنچی۔ اگر اہتمام کرتے تکلیف نہ پہنچتی۔ آدمیت کی بات یہ ہے کہ پہلے سے اس بات کا اہتمام کرے کہ مجھے جو کہنا ہے کس طرح کہوں، مجھے جو کہنا ہے کس طرح کہوں۔ جب یہ اہتمام رکھے گا انشاءاللہ تعالی غلطی کم ہوگی اور ہلکی ہوگی، اور جب یہ اہتمام نہیں ہوگا تو غلطی زیادہ ہوگی اور بھاری ہوگی۔ تو کبھی کبھی ہونے میں اور کم ہونے میں اور اکثر ہونے میں اور زیادہ ہونے میں کیا فرق نہیں ہے کہ بھائی غلطی ہوئی کبھی کبھی ہونا، اور ایک کم ہونا، اور ایک اکثر غلطی ہوتے رہنا، اور ایک زیادہ غلطی ہوتے رہنا، کیا ان درجوں میں فرق نہیں ہے؟ لیکن ہم بے فکر ہیں، اس لیے حضرت سے جب کوئی کہتا کہ میں نے جان کے آپ کو تکلیف نہیں دی تو حضرت والا فرماتے توبہ توبہ، کسی کی نیت پر حملہ کرنا کہاں درست ہے؟ میں یہ کہوں تم نے جان کے تکلیف دی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اہتمام کیوں نہیں کیا کہ میرے اس طریقے عمل سے، طرز کلام سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اہتمام نہ کرنا اور اہتمام نہ رکھنا یہی خلاف آدمیت اور خلاف انسانیت ہے۔ الٹپ کام کر لیا، الٹپ بات کر لی، لٹ مار بات کر لی، اور جب ٹوک رہے ہیں تو ناگواری ہے۔ جب مریض کو طبیب بد پرہیزی کرتے دیکھے گا تو ٹوکے گا یا کرنے دے گا؟ مریض کو جب حکیم بد پرہیزی کرتے دیکھے گا تو ٹوکے گا یا کرنے دے گا؟ تو ایسے ہی یہ حضرات جو اللہ والے اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں، آنے والے اپنے بھائی سے کوئی بے آدمیت کی بات دیکھیں گے تو ٹوکیں گے، اور یوں سمجھیں گے کہ ہمارے رشتہ دار تو ہیں نہیں، عزیز داری بھی نہیں، یا دوستانہ تعلق بھی نہیں، کیونکہ جو ملنے کے لیے آیا ہے آ کر مجلس میں بیٹھا ہے وہ کوئی مریض ہی ہوگا روحانی، اور اس کا مرض سامنے آ بھی گیا تو اب وہ طبیب بات نہیں ٹوکے گا یا نہیں ٹوکے گا؟ اٹھے چلائے، نہ وقت دیکھیں نہ موقع دیکھیں کہ یہ وقت ہمارا بیٹھنے کا ہے کہ نہیں ہے۔ تم اپنا فرصت تو دیکھتے ہو، جن کے پاس جا رہے ان کی فرصت نہیں دیکھی، تو وہ ٹوکے گا نہیں ٹوکے گا؟ سو ٹوکنے کی بات ہے، اس لیے ٹوکا، اور پھر ٹوکنے پر ناگواری کیوں ہوتی ہے؟ بلکہ یہ تو خوشی کا مقام ہے کہ ہماری بیماری کو دور کرنے کا طریقہ علاج بتلا دیا ہے۔ ایک دن میں نے کاپی بینک کا فارم بھر کے بھیجا، پیسے نکلوانے تھے، تو میں نے ان سے کہا، جو لے کے گئے تھے فارم، اس سے کہا تاریخ نہ ڈالنا، تاریخ وہاں جا کے ڈالنا جو دیکھنا بینک کھل رہا ہے نہیں کھل رہا ہے، پیسے دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں۔ اگر بینک کھلا ہوا ہے تو تاریخ ڈالنا، ورنہ یہ چیک بیکار
جائے گا. تجربہ ہو گیا نا. اگر یہیں تاریخ ڈال کے چلے جائے اور وہاں جا کے بینک بند ہو تو وہ چیک بیکار ہو گیا نہ ہو گیا, اور چھٹی ہو جائے کئی دن کی, پھر کیا ہوگا؟ پریشانی ہوئی نہ ہوئی. تو غلطی پر ٹوکنا ضروری ہے. خوش ہونا چاہیے کہ ہماری بیماری کو دور کرنے کا علاج بتایا جا رہا ہے. ایک آدمی روٹی کھا رہا تھا, حکیم جی کا علاج چل رہا تھا. کھا کے روٹی تین چار روٹیاں کھائی اس نے, اور کھا کے چھاچھ کا رکھا تھا لسی کا لوٹا تانبے کا, اور پھر اٹھا کے وہ پی گیا. یوں کر کے سیدھا ہو گیا. 2-2.5 کلو چھا ہوگی تو پی گیا. حکیم بھی کہنا اب مرے گا ضروری, اب مرے گا ضروری ہو. روٹیاں بھی اتنی ساری کھا لی اور اوپر سے چھاچھ بھی اتنی ساری پی لی, اب یہ مرے گا ضرور. انہوں نے کہا چودھری صاحب نے کہا کیا کہہ رہے حکیم جی, کیا کہہ رہے؟ کہنے لگے یوں کہہ رہا اب تو ضرور مرے گا. کیوں؟ اگر یہ چھاچھ کو بیچ میں کر لیتا تو زیادہ اچھا تھا. یعنی روٹی بیچ میں پی لیتا, بعد میں روٹی کو بھی کھا لیتا تو بیچ میں چھا ہو جاتی, اتنا نقصان نہ ہوتا جتنا اب ہوا. کہ ساری چھا تو نیچے چلی گئی اور سارا ٹکڑے اوپر گر گئے. جب تک وہ چھاچھ ختم نہیں ہوگی ٹکڑے ہضم نہیں ہونے گے. جب تک وہ ٹکڑے یہاں رہیں گے وہ سڑتے رہیں گے, پھر تیزاب اور گیس بنے گا. اسی لیے ہم کھانا کھانے کے بعد پانی پینے کو منع کرتے ہیں کہ جب تک 1-1.5 گھنٹہ نہ گزر جائے جب تک پانی نہ پیو, تاکہ وہ جو کھانا کھایا ہے وہ ہضم ہونا شروع ہو جائے. بلکہ بہتر یہ ہے کہ لیٹ جاؤ, کھانا کھا کے تھوڑا سا لیٹ جاؤ, سیدھے 2 منٹ, دائیں کروٹ پہ 2 منٹ, بائیں کروٹ پہ 2 منٹ, پھر سیدھے لیٹ جاؤ یا اٹھ جاؤ. اس طرح جو جسومے ہیں جو کھانے کو ہضم کرتے ہیں وہ دونوں طرف سے نکل جائیں گے اور آ کے کھانے کو ہضم کرنا شروع کر دیں گے. یہ طریقہ ہے, حکیموں نے بیان کیا ہے. تو حکیم جی کیا کہہ رہا ہے, وہ چودھری کیا کہہ رہا ہے, اے چھوری, لڑکی کو اپنی, اے چھوری. کہاں جی ہاں پاپا. کہ 2 ٹوک اور لے آئیے. ٹوک کہاں گئے گجر روٹی کو. کہنے لگے چھوری 2 ٹوک اور لے آئیے. اے حکیم جی جو کرا چھا کو بیچ میں کر لے, لا سے بیچ میں کر لو. انہیں اٹھا کے 2 اور کھا لی. حکیم جی کہنے بس تو بیچ میں کریے, پیچھا تیرے پورے پر جس نے 5-7 روٹی کھا کے 1.5 لوٹا پانی پی لی, چھاچھ پی لی, اور پھر 2 روٹی اور اوپر سے کھا لی, پیٹ بھرے پہ بھی اس کا کیا بگڑے گا؟ تیرے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں. تو اس لیے جو اصول تو اصول ہے نا, اصول تو اصول ہے. آج نہیں بیمار ہوا کل کو ہوگا, کل کو نہیں ہوگا پرسوں کو ہوگا. آم کھاتے کب ہیں, پھنسیاں نکلتی کب ہیں یا نہیں. تو اسی طریقے سے مگر بعض شروع میں باتیں بناتے ہیں, ارے حضرت ملاقات کے لیے فلاں جگہ سے آیا ہوں. بھائی فلاں جگہ سے اتنی دور سے ملاقات کے لیے آئے ہو, پہلے سے ملاقات تھی؟ کیا بات ہے؟ نہیں جی پہلے سے تو ملاقات نہیں تھی, میں تو صرف ملاقات کے لیے آیا ہوں. فرمائیے کچھ کہنا ہے؟ جی نہیں. اچھا ملاقات تو ہو گئی, خدا حافظ. ملنے تو آئے تھے, ملاقات ہو گئی, جاؤ خدا حافظ. کہاں جاؤ گے؟ معلوم ہوا کہ وہ تو تھانہ بہن کہیں یہیں عزیز رشتہ داری میں آیا تھا اور حضرت سے ملنے کے لیے آیا تھا رشتہ داری میں, چلو حضرت سے ملتا ہے. اور کہہ رہا تھا کیا, میں تو فلاں جگہ سے آیا ہوں, دلی سے آیا ہوں, ملاقات کے لیے آیا ہوں. اور کہا کیا اس نے کہ فلاں جگہ سے آیا ہوں, اور کیا معلوم ہوا کہ وہ تو یہیں سے آیا ہے. یہ واقعات سب دن رات گزرتے ہیں. اتنی دور سے ملاقات کے لیے آیا ہے, بیچارے نے اتنا خرچ کیا, سفر کی پریشانی اٹھائی دلی سے, تو ان اللہ والوں کا دل دکھ جاتا ہے. بیچارے نے صرف ملاقات کے لیے اپنا روپیہ خرچ کیا, اور معلوم ہوا وہ تو یہیں سے آیا تھا یا قریب کہیں لوہاری وغیرہ سے آیا ہوا تھا. تو جس کو دن رات اس طرح کی باتیں پیش آتی رہتی ہیں اسے تجربہ ہوگا کہ نہیں. ہمارے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ تو اور انداز سے فرماتے تھے جیسا بیان ہو رہا ہے, یہ حضرت ہی کا بیان ہے. اور حضرت جی کاندلے والے ان کا مزاج کچھ اور تھا. جب کسی نے کہا جی کہاں سے آیا ہے, جی دلی سے آیا. کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے جی ملنے آیا ہوں. کہ دلی والے بے وقوف ہیں, دلی چھوڑ کے یہاں پھرے کاندلے میں ملتے. دلی والے بے وقوف ہیں کہ جب یہاں ملنے آئے. ان کا انداز یہ تھا, مطلب دونوں کا وہی ہے. صحیح بات نہیں کہی نا, ملنے آیا ہوں, بھائی جس مقصد کے لیے آیا وہ بتانا چاہیے. جھگڑا تو اس بات کا ہے نا کہ
کہ ملنے آیا ہوں، اب تھوڑی دیر میں بولے گا کہ قرضہ ہو رہا ہے، ذمہ ریوں ہو رہا ہے، یا مرید ہونے آیا یا کچھ آیا، پہلے کیوں صاف بات کہتا؟ اس لیے حضرت والا فرمایا کرتے تھے مولانا تھانوی صاحب میری کسی سے لڑائی نہیں ہے، بس آؤ پوری صاف بات کہہ دو، تم بھی فارغ میں بھی فارغ۔ تو بظاہر چھوٹی سی بات ہے میرے حضرت کی، مگر بچوں یہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں، یہ چھوٹی موٹی تمہیں لگ رہی ہیں چھوٹی موٹی باتیں ہیں، یہ بہت اونچا مقام کی بات ہے، یہ استقامت کی فرح ہے اور استقامت کا مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ دین پر دیندار بنو، پھر دین پر جم جاؤ، ایمان لاؤ اور ایمان پر جم جاؤ۔ تو ایمان پر جمنا بڑی چیز ہے چھوٹی؟ یہ ہے اس کی شاخ، جس کو تم یوں سمجھ رہے ہو کہ یہ تو ہلکی سی بات ہے، ویسے ہی اس میں کیا فرق پڑ گیا۔ استقامت مقصود اور مطلوب نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ الحمد شریف کے اندر اہدنا الصراط کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم، یہ المستقیم کیسا ہے غور کرنے کی بات ہے۔ صراط کو بدرجائے اطلاق نہیں رکھا کہ اللہ ہمیں چلا رستے پر، یوں نہیں کہا ہمیں رستے پر، بلکہ مستقیم جماؤں کے ساتھ چلا۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور اسی سے آگے کو فتح ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگر فتح چاہتے ہیں مسلمان اور نماز کا کام نہیں، اچھا صاحب نماز سے کیا فتح ہوگی؟ تو یہ مومن ہے جیسی بات کہہ رہا ہے نماز سے کیا فتح ہوگی، نماز سے کیا فائدہ ہوگا؟ ارے نماز ہی سے تو ساری فتح ہے جی، ہمتیں پیدا ہوں گی اور ہیبتیں پیدا ہوں گی۔ اگر نماز بستی کے اندر وقت کے اوپر مسجد میں جا کر پڑھی جائے، جیسا جمعے میں مسجد میں نمازی بھرے ہوئے تھے، 5 وقت پڑھے کے پڑھے جائیں، پڑھے کے پڑھے نکلے نمازیوں کے، تو کیا کفر کے دلوں میں ہیبت نہیں بیٹھے گی؟ وہی نہیں بیٹھے گی، روب ضرور آئے گا۔ ذرا کر کے تو دیکھیں مسلمان، مسجدیں بھری بھری جامع بھری بھری نکلیں، 5 وقت فجر میں بھی دیکھو، شام کو بھی دیکھو، تو نماز تو معراج ہے، اور معراج کا معنی ہے صعود اور ترقی کے۔ تو کیا مومن ہو کر یہ کہہ سکتا ہے کہ نماز سے کیا ملے گا؟ نمازیوں سے محلے کے محلے آج خالی ہیں۔ جی ہاں، سب کچھ نماز سے ملے گا، چونکہ یہ معراج ہے، اور حدیث میں ہے الصلاۃ معراج المومن، نماز معراج مومن ہے۔ نماز مومن کی کیا ہے؟ معراج۔ عید کی 29 تاریخ، رمضان کی 29 تاریخ ہے۔ حضرت حسن حضرت حسین جو 4-5 سال کے تھے، ایک 4 سال کے، تقریباً ایک 5 سال کے، امی جان سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اماں جان ہمارے کپڑے بناؤ عید کے لیے، عید کے لیے کپڑے بناؤ۔ تو اماں جان کے تو معلوم تھا کپڑے نہ کپڑوں کے پیسے، گھر میں کہاں سے لائیں، کہاں سے کپڑے بنا کے دیں ان بچوں کو؟ بےمند لگے بچے کپڑے پہن رہے ہیں، لیکن اصرار کر رہے ہیں اماں کپڑے چاہیے عید کے لیے۔ انہوں نے کہا اچھا بیٹے تمہیں کل کپڑے ضرور مل جائیں گے، اچھا بیٹے تمہیں کل کپڑے ضرور مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بس ان سے تو وعدہ کر لیا بچوں سے کل کو مل جائیں گے۔ ادھر مصلی بچھا کے رب العالمین کے ہاں درخواست لگانی شروع کر دی، 2 نفل پڑھی اللہ سے مانگا، 2 نفل پڑھی اللہ سے مانگا، یا اللہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آج میں نے اپنے بچوں کو یوں کہا کل کو تمہارا کپڑے کا انتظام کر دوں گی، تو اگر کپڑوں کا انتظام نہ ہوا تو میں جھوٹی ٹھہرائی جاؤں گی۔ اے اللہ سے لاج رکھ لے اور میرے بچوں کے دل کی یہ مراد کو پوری فرما دے۔ دعا مانگ رہی ہیں، صبح ہو گئی، سونے کا کام نہیں، بچے تو پڑھ کے سو گئے، بچے پڑھ کے سو گئے، 29 کا چاند نظر بھی آ گیا۔ بچے صبح کہہ رہے ہیں اماں جان ہمارے کپڑے، ہاں بھائی تمہارے کپڑوں کا انتظام ہو رہا ہے۔ کس دل سے کہہ رہی تھی کپڑوں کا انتظام ہمارے جب کا ہے نہیں، لیکن یقین تھا کہ اللہ سے مانگا ہے کچھ نہ کچھ کرے گا وہ ضرور۔ بس تھوڑی دیر گزری تھی، ایک شخص نے کیواڑ کھٹکھٹایا، کون؟ کہا تمہارا درزی۔ میں ہمارا درزی؟ ایک جی ہاں، کیا بات ہے کہ بچوں کے کپڑے لایا ہوں، قبول فرما لی۔ شاندار لباس، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو دونوں کو وہ کپڑے جو وہ درزی دے گیا تھا پہنانے لگی۔ حضرت علی تشریف لائے، یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ یوں کہہ رہا تھا تمہارا درزی ہوں، وہ کپڑے دے گیا ہے بچوں کے لیے۔ اچھا پھر ابا آئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو فرمایا کیا کر رہی ہو؟ بچوں کو کپڑے پہنا رہی ہوں۔
فرمایا جانتی ہو کہاں سے آئے کپڑے یہ؟ فرمایا جی جو کہہ رہا تھا تمہارا درزی ہوں. فرمایا تمہارا درزی حضرت جبرائیل تھا، وہ جو جنت سے لا کے کپڑے تمہیں پہنا. دیکھا نماز، دیکھا نماز، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے جی سے پوچھیں کیسی نماز پڑھ رہے ہیں، کیسی نماز پڑھ رہے ہیں. تو فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومن. میں کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ کو استقامت مطلوب ہے، جم جانا مطلوب ہے. اس لیے پوری فاتحہ میں اول تو ذات باری تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سب تعریف اللہ کو لائق ہیں جو مربی ہیں ہر عالم کے، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کے، کہہ کر اپنا درجہ بتلا دیا، القاب آداب بتلا دیے. جب کوئی آدمی کسی حاکم کے سامنے اپنی ضرورت پیش کرے گا تو کیا اس کے القاب آداب نہیں ہوں گے؟ جیسا حاکم ہوگا ایسے القاب آداب زبان پر لائے گا، سر کرے گا اور درخواست کے اندر بھی لکھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ القاب از خود بتا دیے کہ مجھے یوں کہو یوں نہ کہو. جبکہ کلام باری تعالیٰ کا ترجمۃ الباب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے شروع. اب آگے پورا کلام اسی دعوے کی دلیل ہے. جب دعوے کے دلائل کو شروع کیا تو لفظ اللہ کے ساتھ شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف اللہ کو لائق ہیں جو مربی ہیں ہر عالم کے. حمد کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین عالموں کا پالنے والا ہے. اس کے سوا کس کی حمد ہوگی، تعریف کس کی ہوگی سوائے اللہ کے؟ جبکہ زمین آسمان کی وہ تربیت کرے، چاند و سورج کی تربیت وہ کرے، تاروں کی تربیت وہ کرے، بارش کی تربیت وہ کرے، کھیتیوں کی تربیت وہ کرے. یہ نہیں کہ بس آدمیوں ہی کو پال رہا ہے، سورج کو بھی پال رہا ہے، زمین کو بھی پال رہا ہے، آسمان کو بھی پال رہا ہے. ارے زمین کے اوپر جو رہتا ہے اس کی بھی تربیت کرتا ہے، زمین کے اندر جو رہتا ہے اس کی وہ تربیت کرتا ہے، پانی جو اس کے اندر رہتے ہیں جانور ان کی تربیت کرتا ہے، پتھر کی وہ تربیت کرتا ہے، پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کی تربیت کرتا ہے. کچھ پتہ بھی ہے تمہیں؟ نہیں. جانوروں کی طرح گھر سے آ گئے، جانوروں کی طرح کھانے بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں حضرت جی مجھے معاف کرنا جو میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں، کیونکہ بھائیوں کے ایسے ہی حالات ہیں جو میرے سامنے، یہ جو حالات ہیں میرے سامنے یہ بھائیوں کے پانی رکھنے گیا، وہ کبھی اس کو کہا تھا، اسے راستے میں ملا تھا. بھائیوں کے ایسے ہی حالات میرے سامنے ہیں. دل دکھا ہوا ہے، حضرت فرمانے دل دکھا ہوا ہے، دل مرنج ہے. آدمی ہو کر جانور بنتے ہو. گھر میں جو جانور ہے، گھر میں جو بھینس ہے، جو بیل گائے ہے، بکری ہے، باہر سے سیدھی گھر میں گھس گئی، باہر سے آئی سیدھی گھر میں گھس گئی، اندر چلی گئی. یا اس نے کتے بلی نے یا بکری نے بھینس نے آ کے یوں کہا تھا السلام علیکم، کہتی ہے؟ یا بکری نے یا بھینس نے کہا تھا میں اندر آ جاؤں؟ کیوں صاحب؟ اب یہ آدمی بھی باہر سے اپنے گھر میں آ رہا ہے، تو جیسے جانور گھس گیا ایسے یہ بھی گھس گیا. تو کیا یہ آدمیت ہے؟ کوئی ہوگا جتنے یہاں بیٹھے ہیں جس کا اس پر عمل ہو. الحمدللہ یہ شرح ہو رہی ہے الحمدللہ کی، حضرت والا کے ارشاد کی. میرے مولانا تھانوی صاحب فرمایا کرتے تھے جنتی ہونا آسان ہے لیکن آدمی ہونا بہت مشکل. سارے جانور جنتی ہیں نہیں، سارے جانور جنتی ہیں سوائے ایک دو کے، لیکن جانور بننا آسان ہے، آدمی ہونا بڑا مشکل کام. جنتی ہونا بھی آسان ہے اور آدمی ہونا بڑا مشکل کام. بکری یا کتا گھر میں گھستا ہے تو کیا اجازت بھی لیتا ہے؟ سلام بھی کرتا ہے؟ نہیں. خواہ گھر کا کتا ہو یا باہر کا. خیر گھر کا ہی کتا وہ جب باہر چلا گیا، اب جب گھر میں آیا تو بکری بلی کتا بھینس گھس گئی گھر میں. اب یہ گھر کا آدمی باہر گیا اور باہر سے گھر میں آ رہا ہے اور گھسا ہوا چلا آ رہا ہے، تو بتلاؤ اس آدمی میں اور جانور میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ یہ نئی بات سننے میں آ رہی ہوگی آج. کوئی فرق ہے نہیں؟ کیا فرق ہے؟ تم تو جاسوسوں کی طرح جاتے ہو، جا کے دیکھو گھر والی کیا کر رہی ہے، فون پہ تو نہیں لگ رہی، کوئی نوٹ تو نہیں گن رہی ہے نا، کچھ کام کا کوئی چپ کیسے جاتے، جاسوسوں کی طرح جاتے ہو.
گھر میں. اور وہاں حکم کیا ہے کہ پہلے کھنکارو، سلام کرو، اجازت لو. اجازت لو یا اجازت کا طریقہ یہ بھی ہے کھنکارنا، ذرا ٹھہرنا، تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ فلانا آ رہا ہے. دروازے میں کھنکارو، کھنکار کے پھر سلام کر کے گھر میں داخل ہو. یہ ہے انسانیت، آدمیت. اور یوں ہی اندر چلا جانا تو کتا بھی چلا جاتا ہے، بکری بھی گھر میں چلی جاتی ہے. تم بھی جا رہے ہو، تمہارے مغل میں کیا فرق رہا؟ بولو عمل ہو رہا ہے اس پہ، سب کا نہیں ہو رہا ہے. تو ہو رہا ہے، میرا گھر ہے، میں تو گھس جاؤں گا جا کے. کیا ضرورت ہے کھنکارنے کی، کھانسنے کی اور اجازت لینے کی اور سلام کرنے کی؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ تو ٹھیک ہے، پڑھو جا تسبیح. تسبیح پڑھتا رہے، آدمیت نہیں آئے گی، جنتی ہو جائے گا. تو آدمی کا درجہ بڑا ہے یا نہیں ہے؟ تو گھسا ہوا چلایا. بتاؤ اس آدمی میں جانور میں کیا فرق ہے؟ رونے کی بات یا نہیں؟ شکل کا تو یہ آدمی ہے، شکل کا تو یہ آدمی ہے، مگر جانور کی صفت اس کے اندر ہے. شکل آدمی کی اور کام جانوروں کا. عالم کی دو قسمیں ہیں، عالم دنیا، عالم آخرت. عالم دنیا کے بہت سے جزیات ہیں. کہا جاتا ہے 18,000 عالم ہیں دنیا کے. دنیا کے 18,000 عالم ہیں، 11,000 عالم. اگر مان لو کہ 18,000 عالم ہیں تو ان کی پرورش کون کرے گا؟ وہ کرے گا جو اتنا قادر اور طاقتور ہے، جو اتنا قدرت والا ہے، جس کے یہاں کن فیکون ہوتا ہے، قہر ہوا. تو یہ سب تربیت پرورش کے لیے چیزیں ہیں. دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کس نے سبق پڑھایا تھا کہ وہ اماں اور غیر اماں میں فرق کر رہا ہے؟ جی جب جائے گا تو اماں ہی کی گود میں جائے گا. جب اماں ہٹ جائے تو لگا رونے. اور جب دودھ پیے گا تو اگر یہاں ناک میں لگا دیا تو کیا ناک سے دودھ پیے گا وہ؟ یہ دودھ پینا پہلے ہی اس بچے کو کس نے سکھایا؟ یہ چوسنا کس نے سکھایا؟ اماں نے سکھایا تھا، ابا نے سکھایا تھا؟ یہ سب الہامی چیزیں ہیں، اللہ کی طرف سے ہے. چھوٹا بچہ بھی 2, 4, 6, 7 مہینے کا ہے، اس سے ذرا چٹکی بجا دو ہنسنے لگے گا. تو اس کو یہ ہنسنا کس نے سکھایا؟ یہ سب فضل الہی سے مثالیں ہیں. ابھی بول تو سکتا نہیں ہے، بولنا چاہتا ہے بچہ تو الفاظ اور حروف ابھی نکل نہیں سکتے. یہ اس کی تربیت ہو رہی ہے جو اپنی ضرورت کی چیزوں کو پورا کر رہا ہے. اور یہ سب کیا ہے؟ الہامی ہے. وحی کی بات تو اپنی جگہ، لیکن اگر کسی کو الہام ہو جائے تو کیا کمال ہے. وہ تو بچے کو بھی الہام ہوتا ہے. بچے کو الہام ہوا اس طرح چوس، نہیں سمجھے؟ اگر کسی بزرگ کو الہام ہو جائے تو کیا فخر کی بات ہے. کسی اللہ کرنے والے کو، عابد زاہد کو، کسی پیر فقیر کو الہام ہو جائے کسی بات کا تو کیا فخر کی بات ہے. یہ چھوٹے بچوں کو بھی ہوتا ہے. جو چیز عاقل بالغ کے اندر ہے وہی چیز غیر عاقل بالغ قدرتی مومن یعنی بچے سے ہو رہی ہے، اور اس عاقل بالغ مومن سے بھی وہ بات صادر ہو رہی ہے. تو برابری ہو گئی نہیں ہو گئی؟ لہٰذا اس پر ناز کرنے کی کیا بات ہے، اس پر فخر کرنے کی کیا بات ہے؟ کیونکہ یہ الہام تو بچے کو بھی ہوتا ہے. پہاڑ جانتے ہو، پہاڑ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت آتی ہے. پہاڑ پر بھی پتھر گرتا پڑتا ہے، درخت پر بھی، شجر پر بھی ایک رقت سی طاری ہو جاتی ہے. درخت بھی رونے لگتا ہے اور درخت کے بھی آنسو ٹپکنے لگتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استوانہ تھا، کھجور کا ایک ٹہنا تھا، درخت لگا گاڑ رکھا تھا ٹہنا، اور اس میں آپ اس ستون پر سہارا لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے. جب ممبر شریف بن گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کو چھوڑ کر جس پہ کمر لگا کے کھڑے ہوتے تھے ممبر پر تشریف لے گئے تو وہ استوانہ رویا، رونے کی آواز آئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور اس ستون کے اوپر ہاتھ رکھا تو بچہ جیسے سسکیاں لے کر چپ ہوتا ہے آہستہ آہستہ، اس طرح سے وہ چپ ہوا. سارے صحابہ نے سنا تو دیکھو درخت بھی رویا. معلوم ہے یہ نہیں؟ یہ باتیں شجر حجر کے اندر بھی ہیں. پھر اگر یہ انسان عاقل بالغ مومن کے اندر آ جائیں تو کیا کمال ہوا. ہاں اس کے اثرات دائمی ہونا چاہیے، ورنہ بتلاؤ اس آدمی مومن عاقل بالغ اور شجر اور حجر میں کیا فرق رہے گا. تھوڑا دیر رونا آ گیا، تہجد میں رونا آ گیا، دعا میں رونا آ گیا، تسبیح پڑھتے ہوئے رونا آ گیا، ذکر کرتے ہوئے رونا آ گیا اور رو رہا ہے، آنسو بہ رہے ہیں، رو لیا. تھوڑی دیر میں کیا ہوا؟
اگر ڈر کے مارے جھجک وقتی طور پر ہو گیا تو کیا ہوا؟ اس وقت کا، اس سوز کا، اس گداز کا، اس خشیت کا، اس خوف کا اثر کیا ہونا چاہیے، یہ سوچو۔ بعد میں جو ذکر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، رونا آتا ہے ان کو، آنسو بہنے لگتے ہیں جب اللہ کی طرف دھیان کرتے ہیں، اس کو فرما رہے ہیں اس رونے کا، اس خوف کا اثر کیا ہونا چاہیے۔ جب وہ اثر نہیں آیا تو ایسا اضطرار تو درخت کو بھی اور پتھروں کو بھی حاصل، وہ بھی رو جاتے ہیں، درخت بھی رو لیتا ہے، پتھر بھی رو لیتے ہیں، ان سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ تو جو شے اضطراری قسم کی ہو اس میں فخر کی، ناز کی کیا بات ہے۔ حکیموں نے لکھا ہے کہ واقعی جو مجنون یعنی پاگل ہو اس کو بھی کشف ہوتا ہے۔ جو مشترک چیز ایک انسان عاقل بالغ مومن کے اندر ہو اور دوسرے کے اندر بھی ہو تو اس میں کیا ناز ہے کہ وہ صاحب کشف ہے یا صاحب الہام ہے۔ اس حقیقت کو ہمارے حضرات اکابر نے پہچان کر کبھی اپنے الہام اور کشف پر ناز نہیں کیا۔ ہم کرتے ہیں، ہمارے حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا کشف ہوتا تھا، ہم فخر کرتے ہیں، لیکن وہ فخر نہیں کرتے۔ کیوں؟ انہوں نے سمجھا دیا ہم کو کہ کشف اور الہام کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو بچوں کو بھی حاصل ہے اور یہ تو پاگل کو بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس حقیقت کو جان پہچان کر کبھی اس کی قدر نہیں کی، تو اس چیز کی قدر کی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ کی رضا نصیب ہو، ہے بھائی؟ سمجھ میں آئی؟ قدر کرنے کی چیز کیا ہے؟ کشف و الہام ہے یا وہ جس سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو۔ اس لیے دعا فرمائیے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہو، اور اس عمل کی محبت کا جو آپ کی طرف قرب بڑھانے والا ہو۔ تو کیا دعا فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا حضور کو کچھ کم محبت تھی اللہ تعالیٰ سے؟ لیکن کہہ رہے ہیں میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس کی بھی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرے۔ نہیں سمجھ بھائی؟ اے اللہ، جو آپ سے محبت کرتا ہو مجھے اس کی بھی محبت عطا فرما اور اس عمل کی بھی محبت دے جو آپ کے قریب لے جانے والا عمل ہو۔ بتائیے، جبکہ اس رونے کا اثر اعمال صالحہ اور گناہوں کے چھوڑنے پر نہیں پڑا تو اس رونے سے ہوا کیا فائدہ؟ تو بھائی تم 8 گھنٹے رو لیے اور آنسو پہنچ کے رو کے دکھا رہے دوسرے کو، بڑا اللہ والا بڑا دل پہ اس کے اثر ہو رہا ہے۔ جب رونے کا اثر نیک اعمال پر نہیں آیا، عمل میں نہیں بڑھا، گناہوں سے نہیں رکا، تو اس رونے سے فائدہ کیا ہوا؟ سمجھ میں آئی نہیں بات آپ حضرات کے؟ آ نہیں رہی؟ یہ کام کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کام کی نہیں ہے؟ نہیں سبحان اللہ پڑھو، ایک درخت جنت میں لگ جائے گا، بس یہ کام کی یہ بتاؤں، ہے نا؟ قل هو اللہ 10 دفعہ پڑھو، ایک محل جنت میں مل جائے گا، بس یہ بتاؤں، آدمیت کی نہ بتاؤں، ہے نا؟ آدمیت کی کیا بتاؤں؟ یہ جو تم روئے ہو، یہ جو تمہیں رونا نہیں آیا یہ غلط، اور رونا آیا ہے تو رونے کا اثر کیوں نہیں آیا؟ یہ سوچو۔ یہ تربیت ہو رہی ہے مریدوں کی، مراد کو پہنچانے کی۔ تو آپ اے اللہ، ہاں نمکینی کے طور پر اس محبت میں کچھ اللہ کا خوف بھی مل جائے، صرف نمکینی کے طور پر، یہ نہیں کہ ہانڈی میں نمک ہی نمک بھر دو، پھر تو اس کا کھانا ہی مشکل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا ایک لڑکا ہے، چہرہ سفید، سرخی لیے ہوئے ہے، چہرے پر سرخی ہے، سفید چہرہ ہے، لیکن چہرے کا نقشہ مناسب نہیں ہے، ناک وہاں کو جا رہی، آنکھ اوپر کو اٹھ رہی ہے، تو کیا کشش ہوگی؟ کچھ سانولا سا ہے، کالا سا ہے، اگرچہ حبشی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کے یہاں حبشی لوگ دیکھے ہوں کالے کالے، آپ نے گورے گورے دیکھے ہیں، حبشی کالے کالے بھی ہوتے ہیں اور بہت کالے ہوتے ہیں، لیکن بعض کا نقشہ باوجود حبشی ہونے کا ایسا ہوتا ہے کہ ان کی طرف طبیعت کھینچتی ہے، حالانکہ ہے کالا۔ تو یہ جو کھچاوٹ ہے یہ چہرے کی نمکینی کی وجہ سے ہے۔ کیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی تشبیہات حدیثوں میں ذکر نہیں ہے کہ جو چہرہ دیکھ لیتا تھا حضور کا یہ دیوانہ ہو جاتا؟ تو حضور کا یہ کہنا میں خوف کا طالب ہوں اے اللہ، لیکن وہ ایسا ہو جو میرے اور آپ کے درمیان اور آپ کے خلاف کرنے سے حائل ہو جائے، ایسا خوف چاہیے۔
تو دیکھو محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا درخواست کر رہے ہیں کہ میں آپ سے یوں چاہتا ہوں کہ کوئی بندہ مومن ایسا ہو جس کو آپ سے محبت ہو اور مجھے بھی اس سے محبت ہو، لیکن اس کی محبت آپ کی محبت میں زیادتی کے لیے مجھے نفع دے، ہے نا؟ جس بندے کو آپ سے محبت ہے میں اس سے محبت کروں تاکہ میری محبت آپ سے اور بڑھ جائے، میں اس کی محبت چاہتا ہوں۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ سے کم محبت تھی؟ پھر اس کے باوجود وہ ذات باری تعالیٰ کے محبوب کی محبت کو چاہ رہے ہیں، اس کی محبت سے مجھے آپ کی محبت میں زیادہ کا نفع ہو۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کے محبوب کی صحبت فراوانی محبت الہی میں اور اس عمل میں جس میں تقرب الہی بڑھتا رہتا ہے خاص اثر رکھتا ہے۔ ہر وقت تعلق اللہ سے بڑھتا رہتا ہے، آج کتنا ہوا، کل کو کتنا ہوا، تھوڑی دیر میں ہر گھنٹے کے بعد تعلق بڑھتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ محبت کا اثر۔ حضرت خواجہ قطب الدین باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مجلس میں بیٹھے ہوئے، ان نقش بندی سلسلے کے تھے بزرگ، ایک آدمی نے بیٹھے بیٹھے مجلس میں یوں کہہ دیا اللہ، کیا کہا؟ اللہ نکل گیا منہ سے۔ کسی نے کہا کہ ان صاحب نے کہا اس کا کان پکڑ کے باہر نکال دو مجلس سے، اس کا کان پکڑ کے یہاں مجلس سے باہر نکال دو۔ ہاں تو خادم تھے موجود، کان پکڑ کے مجلس سے باہر نکالے۔ کیا جرم کر دیا تھا بھائی؟ کیا پاپ کر دیا تھا بھائی؟ پاپ یہ کر دیا تھا کہ اللہ کہا زور سے، اور نقش بندی سلسلے میں زور سے کہنا منع ہے، تو تم نے منع کے خلاف کیا ہے، مجرم ہوئے نہ ہوئے؟ چشتیہ میں زور سے ہے، جہر ہے، اور نقش بندیہ میں آہستہ سے ہے، تو جب آہستہ سے ہے تو بتاؤ تو تم نے غلطی کی یا نہیں کی؟ کیوں کہا اللہ؟ کیوں کہا؟ برداشت کر سکتے تھے پھر برداشت نہیں کیا، تو جرم ہوا نہ ہوا، مجرم ہوئے نہ ہوئے؟ وہاں دلی میں ایک بزرگ تھے، وہ کھانا کھاتے ہوئے اللہ اللہ 3 دفعے جو ضرب لگا دی ہے نا، بیٹھے بیٹھے ایک دم سے چیخ مارے تو جب 2-3 ضرب لگا دیں۔ میں نے ان کے پیر صاحب سے کہا، میں نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ہے تو نقش بندی سلسلہ آپ کا، یہ اللہ اللہ کے ضرب کیوں لگاتا ہے، زور سے زہر کیوں کرتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس کی حالت دیکھ لو، تم کیوں کانپ رہے تھے ہاتھ پیر، بوڑھا آدمی، اس سے تحمل جب وہ حال آتا ہے، جب وہ اندر سے چرخہ جو چل رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کے دھیان کا جو سنایا جا رہا ہے، تو رویا کرتا تھا، رو رو کر اس کیفیت کو جمایا کرتا تھا، اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا چلا گیا۔ اب یہاں نوبت آ گئی، جب یہاں نوبت جب وہ حالت چرخی ادھر کو آتی ہے، اس سے برداشت نہیں ہوتی، بے ساختہ زبان سے نکل جاتا ہے، بلا ارادے نکل جاتا ہے۔ تو پہلے تو ارادہ کر کے کرنا پڑے گا نا، جبھی تو بلا ارادے نکلے گا۔ اب ارادہ کر کے نہیں اللہ کا نام لینے کو تیار ہے، بلا ارادے تو کیسے نہیں نکلے گا؟ تو اس کے باوجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا اور مانگی، اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک، کہ اس کی محبت دے جس کی محبت مجھے نفع دے، یا اللہ مجھے اس کی محبت دے جس کی محبت مجھے نفع دے۔ دوسری بیوی کی محبت نفع دیتی نقصان؟ بولو بھائی، بیوی کی محبت نقصان دیتی ہے نفع؟ نفع۔ اور ایرا غیرہ نتو خیرہ کی محبت نقصان۔ تو نفع کی چیز حاصل کرنا ضروری ہوا یا نقصان کی؟ اس کو فرما رہے ہیں اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک۔ ایک شخص نے کہا حضرت سے کہ حضرت مجھے اپنی بیوی سے بڑا عشق ہے، مجھے اپنی بیوی سے بڑا عشق ہے، اتنا کسی سے نہیں اتنا جتنا مجھے اپنی بیوی سے عشق ہے، اتنا عشق تو مجھے اپنے ماں باپ سے بھی نہیں ہے۔ اولاد ہے ٹھیک ہے، ان سے محبت ہے، لیکن جتنا عشق مجھے اپنی بیوی سے ہے، تو آپ نے فرمایا یہ ولی ہونے کی نشانی ہے، یہ ولی ہونے کی نشانی ہے، جو بیوی کو چھوڑ کے اوروں سے محبت گانٹتا پھرے اور تحفے تحائف بانٹتا پھرے اور جھانکتا تھانکتا پھرے، وہ ولی ہے یا دشمن ہے؟ دوسری جگہ فرمایا اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک،
یہاں بلا قید ہے، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا، اور اس آدمی کی محبت کا آپ سے سوال کرتا ہوں جس کو آپ سے محبت ہے۔ یہاں کوئی قید نہیں ہے، تو معلوم ہوا جس کو واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اس کے پاس بیٹھنے سے بھی ذات باری تعالیٰ کی جو محبت اس کے دل میں ہے اس کا اثر اس بیٹھنے والے پر آتا ہے۔ جس کے دل میں محبت ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر تم اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ چپ چاپ، وہ کچھ بھی نہ بول رہا ہو اور تم چپ چاپ اس کے پاس بیٹھ جاؤ، تو چپ کے بلا بولے بغیر کچھ کہے اس کا اثر تمہارے اندر پہنچ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ برف کی سیلی کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ تو چپ کے ٹھنڈک اس کی پہنچنی شروع ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ایسے اللہ والے اگر نہ بھی بولیں اور تم چپ چاپ جا کے ان کے پاس بیٹھ جاؤ، جب بھی ان کا نفع تمہارے اندر اترنا شروع ہو رہا ہے۔ ایک آدمی سن رہا تھا بیان میں اور سنتے سنتے یوں آنکھیں بند کر لی، تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں کشو یہ میں کشی رندی ہے میں کشی نہیں۔ تو فرمایا او شراب کے پینے والوں اور نشے کے چڑھانے والوں، یہ میں کشی نہیں رندی ہے، یعنی بددینی ہے۔ میں کشی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں اور آنکھوں سے تم نے پی نہیں۔ تم تو شراب کے نشے میں دھوت ہوئے پھر رہے ہو۔ ایک شراب وہ ہے جو نشے آنکھوں سے پلائی جاتی ہے اور آنکھوں سے پی جاتی ہے۔ اللہ والوں کی نظریں تمہارا پڑھنا اور تمہاری نظریں اللہ والوں پر پڑھنا، تو جب یہ دونوں نظریں ٹکراتی ہیں تو جو اس سے نشہ چڑھتا ہے وہ اس شراب کا تو کچھ بھی نشہ نہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کرنل کو یوں کہا تھا، بھائی ذرا میری طرف کو دیکھو، کہا میں نہیں دیکھتا۔ آپ نے کہا دیکھو تو صحیح، کہا میں نہیں دیکھتا، چھوڑ کے چلے گئے۔ بڑا سخت آدمی ہے۔ اگلے دن پھر تشریف لائے حضور، تو فرمایا بھائی کچھ خواہش ہے؟ مجھے کوئی خواہش نہیں، جو تمہیں کرنا ہو کرو۔ اوپر کو دیکھتا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی برت رہے ہیں، وہ سختی کر رہا ہے، تنگی بندھا ہوا کھڑا تھا صحابہ نے۔ حضور نے کہا تم نے اسے کچھ ستایا تو نہیں؟ جی نہیں، ہم نے کچھ نہیں سوائے باندھنے کے، ہم نے کچھ نہیں ستایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم ان کو چھوڑ دو۔ تیسرے دن فرمایا اب تم ان کو چھوڑ دو۔ چھوڑ دیا، جب چھوڑ دیا چل دیا۔ کہا باعزت آدمی ہے، عزت دار آدمی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ چھوڑ دیا، جب چل دیا آگے کو جا رہا ہے، پیر پیچھے کو ہٹ رہے ہیں، چلے آگے کو چلے پیچھے کو۔ جب 2-3 میل یوں ہی جا لیا، 2-3 میل پیچھے ہٹ لیا، تو آخر مڑ کر واپس ہی آ گیا اور آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضرت نے دیکھ کے فرمایا سماما تم تو چلے گئے تھے، پھر واپس کیوں آ گئے؟ تو فرمایا اچھا مجھے اپنے سے باندھ کے پھر دھکا دے رہے ہو فرق ہو، مجھے اپنے سے باندھ کے اور پھر دھکا دے رہے ہو فرق ہو۔ اب میں کہیں جانے والا نہیں، اب تو آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں۔ کلمہ پڑھائیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و بولو آنکھوں کی کہا تھا نا حضور کو، اس نے دیکھا ہی نہیں تھا حضور کو۔ جب چلا وہاں سے چھوٹ کے، جب اس کی نگاہ پڑی، کہا ایسا ظرف کا آدمی ہے تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں زندگی میں، ایسا ظرف والا آدمی اور اتنا شاندار اس کے اخلاق ہو۔ تو وہ جنرل کرنیل ایمان لے آیا۔ یہ ہے وہ آنکھوں کی تم نے پینی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں۔ دیکھنے سے جو اثر آتا ہے اس کا اثر ہوتا نہیں ہوتا؟ کیوں بھائی؟ لڈو ہو رہے بیر، اب دیکھا تو آنکھیں پھاڑ کے چمکدار سے رکھے، آدھے لال آدھے ہرے، اب دیکھ کے پھنس گیا، کہنے لگے دیکھ کھا کے دیکھ کیسا میٹھا۔ اب جو دکھایا وہ جو اسے پتا ہی میٹھا کون سا، اب جو زیادہ کھایا وہ میٹھا لگا، نہ پلڑا بھر لیا کچے پکوں کا، بول 2 کلو دوں 3 کلو، ابے بھائی آدھی کلو دے دے۔ آدھی کلو کس کی ناک پر رکھے گا؟ 1 کلو میں فیصلہ ہوا۔ اب گھر جا کے دیکھا تو آدھے خراب ہیں آدھے اچھے ہیں، پھنس گیا نہیں؟ دیکھ کے سودا تو نہیں کیا اس نے۔ اس لیے ہر مرید کو دیکھ کے سودا کرنا چاہیے، یعنی ایک دم سے مرید ہو جاؤ جس کو چاہے۔ ابھی بتا رہے تھے کل ایک مولوی صاحب، ایک آدمی ہمارے یہاں جو بھی کوئی بزرگ آئے اسی سے مرید ہو جا، جیسا ہی جیسے کوئی بھی مرد دکھے اسی سے نکاح کر لے، یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ بھائی پیر تو ایک ہی ہوگا، شوہر تو ایک ہی ہوگا،
یا نہیں ہوگا؟ تو کیونکہ جو بھی آؤ اسے جو اس سے کہا بھائی یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں، کہنے کیا فرق پڑ رہا، سب کی دعا میں حصہ ہو جائے گا، سب کی دعا میں حصہ ہو جائے گا۔ ایسا آدمی ہر جائی کہلاتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارا ایمان سارے پیغمبروں پر ہے نہیں، سارے پیغمبر 1,24,000 جتنے پیغمبر ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اطاعت کس کی کریں گے ہم؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی، ہمارے نبی وہ ہیں، وہ بھی ہمارے نبی تھے لیکن پہلے تھے اب نہیں ہیں، اب ہمارے نبی ہیں محمد الرسول اللہ، تو ہم موسیٰ کلیم اللہ کی شریعت پہ عمل نہیں کریں گے، رسول اللہ کی شریعت پہ عمل کریں گے۔ اگر رسول اللہ کہیں گے تو ختنہ کراؤ، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو ختنہ کرائیں گے، حضور اللہ کہیں گے تو ہم نہیں کرائیں گے۔ آئی سمجھ صحیح میں بات؟ تو یہ ہے آج کا حال کہ پہلے سوچو سمجھو پرکھو، اور جب بیعت ہو، اور جب بیعت ہو جاؤ تو ایسے ہو جاؤ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، جان تو جا سکتی ہے مگر پیر کا دامن نہیں چھوڑ سکتی۔ ایسے مرید کہاں ہیں؟ کیونکہ ایسے مرید ہوتے ہی ہوتے جو ہے، آ جاؤ بھائی جسے مرید ہونا ہو، بہت سے آئے میرے پاس آ گئے، ایک فلاں جگہ تھا وہاں سے مجھے پتہ نہیں تھا کچھ، اب وہ یوں کہہ رہے تھے اعلان ہوا بھائی جسے مرید ہونا ہو آ جاؤ، مرید کر میں جا کر رسی پکڑ لی، مرید ہو گیا، تو ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ بھائی کسی کو پتہ ہونا ہو اور نکاح ہو جائے تو قبول کیے، جب تو نے کہا تھا کہاں قبول کیے، کہاں قبول کی، نکاح ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اب میرے سے کیا کہے، اب میرے سے کیا پوچھتا ہے، نکاح تو اب تو ان کے پاس اجے آنا جانا وہاں ہوتا نہیں ہوتا تو یہاں بھی کیا خبر ہے، تو یہاں بھی نہ آئے پھر کیا کریں گے ہم؟ یہ طریقہ نہیں ہے۔ سوچو سمجھو پرکھو، جب سوچ لو سمجھ لو پرکھ لو پھر پلہ پکڑو، تو ایسا پلہ پکڑو کہ جان تو جا سکتی ہے مگر شیخ کا دامن نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ ہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب جیل میں چلے گئے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پھڑک گئے، ہائے میرا شیخ تو جیل میں اور میں باہر پھروں آزاد، ترکیب بنائی، ایسی ترکیب بنائی جس سے خود گرفتار ہو گئے اور جیل میں پہنچ گئے تاکہ خدمت کرنے کا موقع ملے اپنے شیخ کا۔ جیل میں پہنچ جائے گا مرید، اب اگر بلائیں گے بھی اور بھیڑ میں پریشانی میں تو سے کھجا کہیں گے وہ حضرت اطلاع تو ملی تھی مگر مجھے ایسے وقت میں ملی تھی، بس وہ مجبوری سی ہو گئی۔ یہ حالت ہے آج کل کے مریدوں کی، کس کا بھروسہ ہے، کس کا بھروسہ کریں؟ سب ڈھونگ بازیاں چل رہی ہیں۔ سر کھجاتے کہے گا پتہ تو چل گیا تھا مجھے مگر کیا بتاؤں، بس حاضر نہیں ہو سکی، واہ واہ حاضر نہ ہو سکی۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک دم سے ایسا کیس میں اپنا آپ جان کے پھنسے جس سے مجھے جیل میں پہنچا دیا جائے، اور وہاں پہنچ گئے۔ اور کس طرح گئے؟ چھالی، تمباکو، پان حضرت کھاتے تھے، اس کو سب کو ایک جگہ چورنا وغیرہ کر کے ایک تھیلی میں بھر کے لے گئے چھپا کر، اور تھوڑا سا حضرت کو دے دیا کرتے تھے تاکہ حضرت کی جو پان کی عادت تھی وہ دب جائے۔ رات کو تہجد میں سردی میں ٹھٹرا ہوا پانی وضو کرنا پڑتا تھا، آپ نے جا کر تہجد میں حضرت کو جب لوٹا پیش کیا تو پانی نوایا سا ہے، گرم نہیں، ٹھنڈا نہیں ہے جیسے برف میں ہوتا تھا، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا حسین احمد یہ پانی کہاں سے ہاتھ آ گیا گرم، یہ تازہ پانی کہاں سے مل گیا؟ فرمایا حضرت اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا۔ کیسے؟ لوٹا بھر کے اور یہاں کپڑے کے اندر کمبل میں یوں پیٹ کے نیچے دبا کر کے سردی میں، اور لوٹے کو بیٹھ جایا کرتے تھے تہجد کے وقت تک، پانی کی ٹھنڈک ختم ہو جاتی تھی اور تہجد میں پیر صاحب کو لوٹا پیش کر دیا کرتے تھے۔ ایسا مرید کوئی؟ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹرین رک گئی ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، 1 رکعت پڑھنے پائے تو ٹرین چل دی۔ جب ٹرین چل دی سارے کے سارے بھاگ گئے، سواری پیچھے سے جماعت توڑ کر سب کے سب جا بیٹھے اس میں ٹرین میں۔ حضرت نے سلام نہیں پھیرا، 1 رکعت پوری کر کے پھر اطمینان سے آئے۔ اتنے ٹرین وہیں ٹرین کھڑی رہی اور ہارن بجتا رہا۔ جب حضرت اندر تشریف لے گئے سارے کے سارے جو مقتدی تھے، ساتھی تھے، نظریں نیچی کر کے شرمندہ ہوئے، اور شرمندہ ہو کے کہا حضرت ہم تو یوں بھاگ آئے تھے، سارا سامان تو یہیں رکھا، روپے بھی اس میں ہی ہے، سارا سامان ٹرین میں ہے، اگر ٹرین چھوٹ گئی تو سارا سامان ہمارا جائے گا، ہم بیران ہوتے پھریں گے، ہم تو یوں بھاگ آئے تھے۔ تو حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا یوں نہیں کہا اللہ پہ بھروسہ نہیں رہا تمہیں، یوں نہیں کہا
کیا یہی نماز تھی؟ یہ بھی نہیں کہا، بلکہ یوں کہا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ٹرین گاڑی ہارن دے رہی ہے، اگر مجھے پتہ چل جاتا میرا بھی یہی حال ہوتا، میرا بھی تو سامان نہیں تھا۔ اللہ اکبر، کیسی نماز ان کو نصیب ہوئی کہ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو ٹرین کا پتہ ہی نہیں ہے، صرف نماز کا پتہ ہے اور کہیں کا پتہ نہیں ہے۔ یہ تھا وہ پیر کو پیر ماننا، مرید کو مرید ہو جانا۔ ہے آپ مرید ایسے؟ اگر دکھ جائے کہ پیر صاحب پھنس گئے کہیں، جان بچا کے اپنی بھاگے گا، سب سے پہلے اپنی جان بچا کر خود بھاگے گا۔ یہ ہیں آج کل کے مرید کھجانے والے سرکے، جس کو واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے بھی چپ کے بلا بولے، وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے، پھر بھی نفع پہنچ رہا ہے۔ اب یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ مومن عاقل بالغ ذات باری تعالیٰ کی محبت واقعی دل میں لیے ہوئے ہے نہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ جو آدمی ہے اللہ والا، اس کے دل میں اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے یا نہیں؟ میں اس کے پاس بیٹھوں یا نہ بیٹھوں، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بھی ضروری ہے نہیں ہے؟ یہ لمبی داڑھی جبہ دیکھ کر لچھدار تقریر سن کے اور بس پیچھے ہو لو بڑا حضرت جی آگے دکھے، پتہ نہیں کتنے لٹیرے پھر رہے ہیں۔ یہ معلوم ہوگا کثرت عبادات گناہوں سے، مشتبہ شبہ کی چیزوں سے کتنا بچتا ہے، ذکر لسانی اور قلبی، دل کا ذکر اور زبان کا ذکر کی کثرت کتنی ہے۔ اس بزرگ کی دل کا ذکر اور زبان کا ذکر اور شبہ کی چیزوں سے دور سے بچنا، جس چیز میں شبہ ہو وہ ناپاک ہے یا ناجائز ہے، اس سے بچنا دور، اور عبادت کی کثرت سے معلوم ہوگا۔ عبادت تو وہی کرے گا جس سے لگن ہوگی۔ ایک قاری صاحب تھے، رات کو سونے لگے جب تو وہاں مہمان جہاں تھے، بھائی لوٹا بھر کے رکھ دینا، یہاں مسلح رکھ دینا۔ اچھا جی رکھ دیا مسلح بھی، لوٹا بھی رکھ دیا، اور میرے کمرے میں کوئی نہیں سوئے گا، میں اکیلا سوتا ہوں۔ اچھا جی چلے جاؤ۔ ساری رات تو پی سگریٹ، اچھا جی اکیلے سونے میں، اور صبح کو جب دیکھا زینے میں کوئی چڑھ کے آ رہا ہے، کوئی اٹھانے کے لیے آواز دینے کے لیے آ رہا ہے، تو اٹھ کے بیٹھ گئے، جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئے، اور اٹھنے سے پہلے وہ پانی جو لوٹے میں رکھا تھا وہاں نالی جو تھی اس میں گرا دیا، ہاتھ دھو لیے، اس میں گرا دیا۔ تازہ پانی گرا ہوا، تہجد کا گرا ہوا تو فرق معلوم ہوتا، انہوں نے پرکھ لیا کہیں تو پانی ابھی گرایا تھا، اور کیواڑ جو کھولے اندر سے سگریٹ کی بدبو آئی۔ بھلے کھل گئی پیر صاحب کی، کہیں کھل گئی۔ اللہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ ایک آدمی چارپائی لٹا کے کمرے میں حضرت کو، اور کہا حضرت آرام کیجیے، چوڑ ملا دیے، چوڑ حضرت قاری صاحب لیٹ گئے، سو گئے یا جاگ رہے تو اللہ جانے۔ اس کو یہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے چپکے سے کیواڑ کھول کے اندر پہنچ گیا، اور جا کے حضرت کی چارپائی کے نیچے لیٹ گیا، حضرت کی چارپائی کے نیچے ہی لیٹ گیا، اور وہاں حضرت نے بیان شروع کر دیا، خطبہ پڑھا، پھر بیان کیا، 1 گھنٹے تک بیان چلتا رہا۔ بیان سے فارغ ہو کر جب دعا ہو گئی، اس کے بعد حضرت خاموش ہو گئے، سوئے۔ اس کے بعد تہجد کا وقت ہو گیا، تہجد میں اپنا اٹھ گئے۔ صبح کو انہوں نے کہا حضرت رات تو بیان بڑا شاندار تھا آپ کا۔ کہنے رات کا کب کا؟ عشاء کے بعد جو ہوا تھا؟ جی نہیں، جب آپ چارپائی پہ لیٹے تھے۔ کہ تم کہاں تھے؟ میں چارپائی کے نیچے تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کلکتے، بتایا شاید کلکتے فلاں جگہ انجمن تھی اور اس میں یہ بیان ہو رہا تھا، کہاں جسم پڑا ہے اور کہاں کلکتے بیان چل رہا ہے، اور یہاں بھی ریکارڈنگ ہو رہا ہے، کہ یہاں بھی ریکارڈنگ۔ تو تمہیں پتہ نہیں چل سکتا اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے کہ نہیں؟ تم تو بڑے پرکھو ہو، چور کو پرکھ لیتے ہو، سونے کو گھٹیا بڑھیا کو نقلی اصلی کو پرکھ لیتے ہو، اللہ والوں کو کیوں نہیں پرکھتے؟ کیوں نہیں پہچان میں آتے؟ جو چاپلوسی کرے وہ اللہ والا ہے، جو تمہاری غلطیاں پکڑے، غلطی کی اصلاح کرے وہ اللہ والا ہے؟ بولو، جو حکیم غلطی پر ٹوکے وہ اچھا حکیم ہے، یا جو ٹوکے نہ کھانے دے زہر مر گا اچھا، اور آگا پیسے وصول ہوں گے وہ اچھا ہے؟
تو یہ ہے اس کی نشانی کہ یہ مومن عاقل بالغ اللہ کی محبت دل میں لیے ہوئے ہے یا نہیں، یہ معلوم ہوگا کثرت عبادت اور اجتناب مشتبہات سے کہ شبہ کی چیزوں سے کتنا بچتا ہے، مع کثرت لسان، کثرت ذکر لسانی و قلبی، دل کا ذکر اور زبان کا ذکر. یہ دلیل ہے دلالت مطابقی، تضمنی، التزامی. یہ دلالت مطابقی بھی ہے، تضمنی بھی ہے، التزامی بھی ہے، ساری دلالتیں اس کے اندر موجود ہیں. مولانا صاحب یہ دلیل ہے، یہ علامت ہے، یہ اشارات ہیں، یہ آیات ہیں اس بات کی کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے. اب یوں وہ بھی انسان ہے، اب وہ بھی سن لو ذرا سی بات. کبھی یوں کہو یہ کیا ہوا، یوں کریں اب یوں وہ بھی انسان ہے، کبھی چھوٹ بھی جاتی ہے، کبھی آنکھ نہیں بھی کھل سکتی، تہجد میں آنکھ کبھی نہیں بھی کھل سکتی، اور کبھی گناہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی فروگزاشت ہو سکتی ہے. تو اس وقتی فروگزاشت کا اعتبار نہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اپنے دل میں حق تعالیٰ کی محبت رکھتا ہے. جب بھی اس کو ذات باری تعالیٰ کی عبادت کے لیے موقع مل جاتا ہے تو اپنے اوپر مشقت اور مصیبت اور تعب اٹھاتا ہے، اس کو چھوڑتا نہیں. صحیح احکام اسلام کو پہنچانے کے لیے مخلوق خدا کی خدمت میں اخلاص کے ساتھ لگا ہوا ہے. صحیح احکام مسلمانوں کو پہنچانے کے لیے اللہ کے مخلوق کی خدمت میں لگا ہوا ہے. نیت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت میں لگا ہوا ہے، انہی کے ارشاد کی تعمیل میں لگا ہوا ہے. جو دوسروں کو تبلیغ کر رہا ہے، اب میں آپ کو کتاب سنا رہا ہوں، مجلس ہو رہی ہے، تو یہ دین کا کام نہیں ہے کیا؟ یہ دین کا کام نہیں کر رہا ہوں کیا؟ یہ حکم کی تعمیل ہے کہ نہیں؟ لیکن جو ہی خدمت خلق کی خدمت سے چھٹی ہوئی اور وہ اپنی ذاتی عبادت کے واسطے اپنے اس وقت کو ضائع کرنا نہیں چاہتا کہ وہ اب تبلیغ کر لی، واز ہو لیا گھنٹے، اب اس کے بعد جا کے چھٹی اپنا پڑھ کے سو یا بیٹھے رہو اپنا گپ سپ میں، نہیں، ضائع کرنا نہیں چاہتا، بلکہ عبادت میں کھڑا ہو گیا، بشرطے کہ سورج نکلنے کا وقت، غروب کا وقت نہ ہو. اور اگر نفلی نماز کے طور پر ہے، بعد الفجر بعد العصر نہ ہو. کیوں لگا ہوا ہے؟ اسی لیے لگا ہوا ہے کہ یہ صحیح معنی میں نائب رسول ہے. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ عصر کے بعد کوئی بات فرما رہے تھے، بات سے جب فارغ ہو گئے اور بات ختم ہو گئی، اٹھنے کا ٹائم ہو رہا تھا، تو حضرت کا ذکر زبان پر جاری ہو گیا آہستہ آہستہ، اور ہونٹ پھرکنے شروع ہوئے، اور چہرہ ایسا ہو گیا جیسے بالکل غائب ہو، چہرہ ایسا ہو گیا جیسے بالکل ہمارے سے غائب ہو. اللہ ان کی قبر کو منصور. میں دیکھ رہا تھا حضرت کے چہرے کو کہ جب بول رہے تھے تو چہرے کا رنگ کیا تھا، اور اب جب غائب ہو گئے یہاں سے اور ہمارے سے توجہ ہٹ کر اللہ کی طرف چلی گئی، اب کیا رنگ ہے؟ میں حضرت کا چہرہ پڑھ رہا تھا اور لوگ اپنا مشغول تھے اپنے دھندے میں. کسی کو کیا خبر ہے؟ جس رنگ کا جو آدمی ہوگا وہی دیکھے. کیوں نہ ہوتا اس طریقے سے؟ کیوں کہ وہ نائب رسول ہیں، اور نائب کو اللہ تعالیٰ نے رسول کو کیا حکم دیا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. جب آپ دعوت اسلام کے لیے مخلوق کی طرف متوجہ ہونے سے فارغ ہو جائیں تو اپنی ذاتی عبادت کے لیے اپنے اوپر مشقت اٹھائیے. سمجھ میں آئی؟ ایھا المدرسون، اے مدرسو، ایھا الطلاب، اے طالبو، ایھا المبلغون، اے تبلیغ کرنے والوں، ایھا المصنفون، اے کتابوں کے لکھنے والوں، میری کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ آپ جب تبلیغ احکام سے، عبادت معتدہ نفع سے فارغ ہو جایا کریں تو دوسری عبادات متعلقہ بذات خاص ہیں، ان میں محنت کیا کیجیے. چھوڑ دے تم تبلیغ ہو لی، کئی گھنٹے کی بعض ہو لیا، اب تم میری طرف تم سے فارغ ہو گئے نا، اب میری طرف آ جاؤ، بس اب میری طرف متوجہ ہو کے مجھے دھیان کرو، اب میرے ذکر میں لگ جاؤ اور اپنے اوپر اس مشقت کو اٹھاؤ. یہ اللہ سمجھو کہ دماغ تھک گیا ہے، زبان سے اللہ کا ذکر شروع کرو، محنت کیا کیجیے.
حالانکہ آپ تو اگر سوتے بھی ہیں تو وہ بھی نبی کا سونا بھی عبادت ہے، کیونکہ حکم الہی کے تحت ہے۔ یا اللہ یہ آپ کا کرم فضل ہے کہ اس حقر کو ذہن میں پہنچا دیا، کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ جب تم اس نیند سے فارغ ہو جاؤ تو اپنی صحت کے واسطے ضروری ہے، جس کا وقت ہے میرے حضرت مولانا تھانوی صاحب فرماتے تھے 6-7 گھنٹے سونا چاہیے، یہ بھی عبادت ہے۔ 6-7 گھنٹے سونا یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ تصویر پڑھتے رہنا وہ تو ایک رنگ ہے، اصول نہیں ہے، وہ بھی بتحت حکم الہی کی عبادت ہے۔ اس سے فارغ ہو کر پھر عبادت کے لیے کچھ مشقت اٹھاؤ۔ فیضا فرغت یعنی اپنے ضروری کام جو متعلق بصحت بدن بتقویت بدن ہے، جب اس سے جب فارغ ہو جاؤ وہ بھی عبادت ہے۔ ہائے 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 کیا حضرت کیا کیا فرما گئے تھوڑے تھوڑے سے جملوں میں، وجد آتا ہے حضرت کے الفاظوں سے۔ یہ فرمایا یعنی اپنی ضروری کام جو متعلق بصحت بدن ہے، صبح اٹھ کر ورزش کرو، سمجھے بڈھو جوانوں، سنے نہیں سنے؟ صبح اٹھ کر کیا کرو؟ ورزش کرو، کیسی؟ جتنی تمہارے بس کی ہو۔ ہاتھوں کو ہلاؤ، پیروں کو ہلاؤ، جیسا گھر میں کوئی تیز رفتاری سے دوڑ لو، کوئی لاٹھی وغیرہ چلانا جانتے ہو لاٹھی وغیرہ چلا لو، یہ ورزش کرو صحت کی، بدن کی، بے تقویت بدن یہ ہے جو ضروری ہے۔ جب اس سے بھی فارغ ہو جاؤ وہ بھی عبادت ہے۔ یہ جو کام جو آپ کر رہے ہیں، لاٹھی چلا رہے ہیں، ورزش کر رہے ہیں اور پھاولا چلا رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ کچھ وقت اپنی ذات کے لیے جو بلا واسطہ من حیث العبادت کہا جاتا ہے، عبادات کہا جاتا ہے، اس میں اپنے آپ پر مشقت اٹھاؤ تو نیند بھی عبادت ہو گئی، ورزش بھی عبادت ہو گئی۔ سمجھ میں آ گئی؟ بعض آدمی جھاڑو دینے لگے، سارے گھر میں کو جھاڑو دے دی، بچوں کو اٹھاتے ہی اور جھاڑو دے رہا ہے، سارے میں اٹھ کے بیٹھ کے نالیاں صاف کر رہا ہے، تو وہ بھی ورزش کر رہا ہے نا، کہ صفائی کر رہا ہے کام کو، تو صفائی کرے گا، گھر والوں کو راحت ملے گی، پڑوسیوں کو راحت ملے گی، باہر تک بعضوں کو میں نے دیکھا مظفر نگر سڑک تک صاف کر کے دوسروں کی نالیاں آگے تک کے صاف کر، یہاں اپنی نالی صاف نہیں کرنے کو تیار ہے۔ وہ سویرے اٹھ کے نالی دور تک صاف کر یا دوسروں تک کی صاف کر کے آئے، سڑک پہ جھاڑو دے رہا ہے۔ انتقال ہو گیا بیچارہ مقصود خان، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ فرمایا ضرور کام سے فارغ ہو جاؤ۔ اس میں کھیتی بھی آ گئی جی، کھیتی سوچو، کسی بہکاوے میں مت آؤ، وہ کھیتی کرنا بھی عبادت بن گیا کیونکہ ضروری ہے۔ اس میں تجارت بھی آ گئی، وہ بھی عبادت بن گئی۔ صنعت اور حرفت جس زمانے میں جس صنعت اور حرفت کی ضرورت ہے، چاہے تو توپ بناؤ، چاہے ریل کار وغیرہ بناؤ، اور صنعت اور حرفت سے بھی عبادت ہو گئی۔ یہ بھی کیا ہو گئی؟ کیا ہو گئی؟ یہ پائیدان بنا ہوئے یہ نیر پوڑے والے ہے نا، تو سویرے لگ رہے ہیں، اٹھ کے سویرے سے لگ رہے ہیں اور کام میں مشغول ہیں۔ یہ صنعت اور حرفت بھی کیا ہو گئی؟ عبادت۔ اور زبان پر اللہ کا ذکر بھی جاری ہے، بات بھی ضروری کر لیتے ہیں۔ فیضا فرغت میں ساری باتیں آ گئیں، کیونکہ یہ سب ضروری ہیں یا نہیں ہیں؟ کہ کھیتی چھوڑ دو، اللہ پہ توکل کرو، اپنا آپ پر غلہ پیدا ہو جایا کرے گا، تو فیضا فرغت کے اندر یہ سب چیزیں داخل ہو گئیں۔ الحاصل اصل اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا خوف ہے۔ اصل کیا چیز ہوئی؟ سمجھ لینا، آج کا نقطہ بہت گہرا ہے یہ، اور بہت گہرا سبق ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بٹھا دے تو اگر سمجھ میں آیا ہو تو کچھ سمجھا ہو، سمجھنے کی کوشش کی ہو تو اس کو فرمایا الحاصل اصل اللہ تعالیٰ کی محبت اور خشیت ہے، اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ اطاعت کاملہ شریعت کی پابندی ہے، اسی کا نام عبادت ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اطاعت کاملہ، پوری اطاعت، اور پوری اطاعت کہتے ہیں کسی شریعت کی پابندی کو، اور شریعت کی پابندی جو کرے گا اسی کا نام عبادت ہے۔ کوئی عبادت الگ سے کوئی چیز تھوڑا ہی ہے۔ تو یہ کتنی اہم چیز ہے جو حضرت نے آج بتائی ہے۔ ایک بات اس کے ساتھ ساتھ میں اور کہہ دوں کہ ہر چیز کو اپنی عبادت بناؤ اللہ کی رضا کے لیے۔ جو کام کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، پانی پی رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، کھانا کھا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ جو کام بھی کرو کس کے لیے کرو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ میں 2 نفل پڑھ رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، صدقہ کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، فلاں کے یہاں ولیمے میں کھانا کھانے جا رہا ہوں اللہ کے لیے، فلاں کے یہاں لڑکی کی شادی میں
لڑکی کے یہاں کھانا نہیں کھا رہا ہوں اللہ کے لیے، سمجھے نہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہوں، تو ان میں آدمی کو راستہ ملے گا، مقام بڑھے گا، بھاؤ بڑھے گا اللہ رب العزت کے ہاں، اور جن چیزوں پر توجہ نہیں کرے گا تو بھائی جانور صورت میں تو انسان ہے اور حقیقت میں کیا ہے وہ جانور۔ سن چکے جو ابھی کہا تھا گھر میں جاؤ تو سلام نہیں کرتے تو بھینس سلام کرے، جب بکری جنگل سے آ کے گھر سلام کرے اور تم بھی نہیں کرتے تو تمہارے میں اور بھینس میں کیا فرق رہا؟ تو کرو گے، آج سے نہیں کرو گے، چھوڑ دینا عادت کو۔ آج پتہ چلا ہمیں کہ ہم کتنی غلطی پر ہیں کہ ہم گھر میں جاتے ہیں کھانستے نہیں، اجازت نہیں لیتے، تو کھنکارنا ذرا سا ٹھہر جانا تاکہ گھر والے ہوشیار ہو جائیں، یا رات کو اگر جانا ہو تو کوئی نشانی ایسی ہو جس سے کھڑکا کرو اور گھر والے سمجھ جائیں کہ وہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ کوئی ایسا نہ ہو کہ دھوکے بعد آ کر کسی اور کھڑکھڑائے اور تم دھوکے میں کھول بیٹھو، چور اندر گھس جائیں، اس لیے ایسا کوئی کوڈ نمبر ہونا چاہیے، ایسا کھڑکا کا احساس ہونا چاہیے، اس طرح جب میں کھڑکا کروں سمجھ لینا میں ہوں۔ اس کی خبر صرف بیوی کو ہو، کسی کو نہ ہو، تو یہ کھنکارنا، سلام کر کے گھر میں داخل ہونا، یہ طریقہ ہے ایمان والوں کا۔ جو سلام کر کے نہیں بٹھایا گھر میں گھس گیا لاٹھی ٹھاک، باہر سے آ رہا سبزی لے کے گھر میں گھسا چلا گیا، بھاگا دوڑا۔ یہ جانوروں سے بدتر زندگی ہے۔ آج سن چکے ہو، اب آئندہ تو نہیں ہوگی ایسی حرکت، کھنکار کے جاؤ گے، کھنکار کے ٹھہرنا بھی ہے۔ کیا خبر بیوی کیا کر رہی ہے، کیا خبر کوئی اڑوسن پڑوسن ننگے سر بیٹھی ہو، جی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور کیا خبر ہے کوئی کام ایسا کر رہی ہو بیوی جو تمہیں دکھانا نہیں چاہتی، اور تم دیکھ کر کھٹاس پیدا دل میں ہو جائے اور تمہارا گھر جہنم ابھی بن جائے ایک دم، ہے نہیں ہے؟ تم اچھے اخلاق والے شوہر بنو، اچھے اخلاق والے گھر والے بنو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ میں تو ہمیشہ بچپن سے ایک جاہل سے سبق لیا تھا، ہمیشہ میں نے گھر میں اپنے ادب کے ساتھ بولا، یہاں آ جاؤ، تم کھانا اتار لو، کھانا کھا لو۔ کبھی اور ہم دیکھے ہم نے بچوں کو آج کل کے، ارے کہاں چلی گئی، کسی کا نوکرانی بھی رکھو۔ قرآن کہہ رہا ہے وصاحبتہ و بنی، قرآن تو کہا تمہاری زندگی کے ساتھی ہے وہ، تو ساتھی کو یوں کہہ رہا ارے، بولنے کی تمیز نہیں رہی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح بولنا چاہیے۔ اگر کسی دن کھٹاس پڑ گئے اور تو پہ بات آ گئی، وہی گالی بن جائے گی، اسی کا ڈر ہو رہا ہو۔ آپ تو جو تہذیب سے ہٹ کر بد تہذیب پہ آ گیا، یہ بھی نرم آ جائے گی۔ جب شروع سے بدتمیزی بہت سے بولتے ہو، کم بخت کہاں مر گئی تھی، کم بخت کہاں چلی گئی تھی، اتنی دیر مری، اب تک کیا دھنیا وہ کاٹ رہی تھی جو یہاں اب تک کھانا پینے پکا، ایسے ایسے الفاظ بھونک رہا ہے، کہہ رہا ہے۔ یہ کیا کا طریقہ انسان ہے؟ بیویوں کو عزت دو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے بیویوں کو عزت دی اور کس طریقے سے ہمیں تعلیم دی ہے کہ یہ تمہارے پاس مثل قیدیوں کے ہیں، ان کے ساتھ قیدیوں جیسا برتاؤ کرو، کہ جیسا قیدیوں کی دیکھ بھال ہماری ذمہ داری ہے سرکار کی، ایسے ہی ان بیویوں کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے، ان کی دلجوئی بھی کرو۔ سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تم تو رسگلے کھائی آئے، جا کے وہاں تہاری کھائی آئے بڑھانے، شاید کباب بکرے تھے وہاں وہ کھائی آئے، کچوری کھائی آئے، تہاری کھائی آئے، اور گھر آ کے کیا بیٹھ گیا بنائی کر کے، وہ گھر اجی کیا پکاؤں، ہے نہیں کچھ گھر میں، کہ ہاں آلو پڑے گا بس وہی پکا لے، اللہ تو پھر آلو کا بھرتا ہی کر لوں، بھرتا اللہ تم بھی کھاؤ، کہہ رہے مجھے تو بھوک سی نہیں، ہاں بھوک سے کھائے وہ رسگلے لڑ رہے وہاں، بھوک سے کہاں لگے گی؟ وہ کم بخت کھایا تھے کیوں وہاں، اگر کھائے تو لے کے آتا، اس کو کون کھلائے گا؟ اس کی ذمہ داری کس کی ہے بیوی کو کھلانے؟ یہ تمہارے پاس مثل قیدیوں کا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا لفظ استعمال فرمایا، ان کی دلجوئی کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ خرچ، گھر کے خرچ سے الگ بھی جیب خرچ کے نام سے کچھ دے دیا کرو جس کو وہ اپنی مرضی سے کہیں بھی خرچ کر سکے، اس میں اجازت ہوگی اس کے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق نصیب فرمائے، اس لیے ہر کام میں نیت یہ کرو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، میں چلا ہوں نماز، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں نے وضو کیا، اللہ اس وضو سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ جب یہ نیت ہوگی سنتوں کا خیال کرے گا نہیں کرے گا، یہ باتیں کرتا رہے گا وضو کرتا کرتا، یہ دھیان ہو، آگے کو بڑھنے کی کوشش کرو، دیکھو تو صحیح اللہ کا قرب جتنا نصیب ہوگا جنت کا مزہ یہیں آنا شروع ہو جائے۔ ہمیں جو مزہ نہیں آ رہا ہے مسلمان ہونے میں، اسی لیے وہ مزہ نہیں آ رہا ہے کہ ہم لائن چھوڑ رکھی ہے،
اب گردن جھکاؤ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔